جی پاک سچ پنجابی والے جی. جی اچھا سچ والے جی، میرے 2 سوال ہیں اور جواب دیتے ہوئے آپ برائے مہربانی یہ پیش نظر رکھیے گا کہ میں ایکس مسلم ہوں، تو میں آپ کا بیسیکلی مقدمہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ جی ہم سب کا مقدمہ ویسے کہیں نہ کہیں تو یہی ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن خدا کا ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو آپ راستہ لے رہے ہیں وہ بہت یونیک ہے اور مجھے اس کا تعاقب کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ یہ جی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جملہ دکھا دیں کہ کہیں لکھا گیا ہو کہ میں اللہ ہوں اور میں یہ تم سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ جی کہ جی یہ کاتبین کے لیے لکھنا، یہ ایسا جملہ لکھنا تو بالکل بھی مشکل نہیں تھا، تو اس جملے کے نہ ہونے سے ہمارے پاس اور بہت لاجک ہیں قرآن کو رد کرنے کے لیے، یہ ایک گرامر کا ایشو یا ایک سینٹنس اسٹرکچر کا ایشو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا، میں نے آپ کا پورا مٹیریل دیکھنے کی کوشش کی مگر میں سمجھ جی نہیں پایا۔ ہاں، سوال آپ کا اچھا ہے، صحیح ہے۔ دیکھیے میں نے اس کو جس انداز سے دیکھا کہ قرآن کے بے شمار جو پہلو ہیں، جس طرح سے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ اس میں جو ہے کئی ایسے فلاز ہیں، کتنے ایسے عیوب ہیں اور جو ہے اس کے اندر سقم پائے جاتے ہیں، یقیناً ہیں، تو بہت سے لوگ اس کے مختلف زاویوں سے اس پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں، آج بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے میں ایک منفرد انداز سے جو ہے اس کو دیکھتا تھا۔ ظاہر بات ہے ایک زمانے سے میں ضرور یہ غور کرتا تھا کہ چونکہ میں خود بھی یوں سمجھیے کہ جو ہے قرآن کا مومن ضرور تھا، اپنے آپ کو میں قرآنسٹ تو نہیں کہتا تھا، لیکن جو ہے میرا ایمان پوری طرح سے قرآن پر اس انداز میں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جی لیکن اس اسنا میں بھی جو ہے میں ہر بار یہ غور کرتا تھا، یار یہ جو ہے اللہ کا کلام آخر اس کو کس بنیاد پر کہا جاتا ہے؟ میں اپنے قرآن پر مومن ہونے کا زمانہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اب چونکہ ایک ایک چیز، ایک ایک آیت پر غور کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ میں نے پوری قرآن کی ایک ایک آیت کو کنگال ڈالا کہ کون سی ایسی آیت ہے جس میں اللہ خود کہہ رہا ہو کہ جو ہے وہ اللہ ہے اور جو ہے یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ تو یہ بات تو مجھے پورے قرآن میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ تو اب یہ سوال میں اپنے علماء سے جو اس وقت میرے جو ہے جہاں ان سے جو میری رسائی تھی، میں نے ان سے پوچھا، تو اس وقت بھی کہنے لگے کہ نہیں، تمہیں اگر نظر نہیں آتا تو کیا مطلب یہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ محترم یہ جو ہے دیکھیے مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ میری مدد کریں، اگر کہیں واقعی اس طرح سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کم سے کم آپ لوگ اپنی زبان سے یہ جو ممبروں پر ٹھہر کر جو ہے یہ کہتے ہیں کوئی اللہ نے ایسا کہا، ہر آیت کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ کہ اللہ نے یہ بولا، حالانکہ اللہ نے کچھ نہیں بولا۔ تو یہ باتیں اکثر جو ہے میرے اور بھی کچھ ایسے لوگ جو قرآن سے جو ہے جڑے ہوئے تھے اور کچھ اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے تھے، کافی زمانے سے جو ہے میں نے ان کے سامنے یہ باتیں کرتا تھا۔ بالآخر یہ بات میرے لیے ثابت ہو گئی کہ جو ہے اس میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ خود کلام کو خود بول رہا ہو کہ جو ہے یہ اس کا کلام ہے۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ آپ کا یہ فرمانا یا آپ کا یہ سوال کہ اگر چلو ٹھیک ہے بھئی، اگر یہ کاتبین قرآن اگر یہ اس طرح کی آیت لکھ دیتے تو اس میں ان کا کیا مشکل تھا، لیکن نہیں لکھ سکتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نہیں لکھ سکتے، لکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی کیا یہ وجہ؟ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں آپ سے، میں بہت گہری بات سمجھ کر رہا رہا ہوں ہوں، کی بات، بالکل میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ آپ یہ نے بات صرف آپ پاک چونکہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں صرف آپ کو اس بات کو جو ہے اشارتاً کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں لکھ سکتے۔ پاک پنجابی جی، جی سچ والے جی کی مدعا یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوٹ کیا جائے تو انہیں یہ کہنا چاہیے کہ پروفٹ محمد نے یہ کہا، یہ نہ کہا جائے کہ اللہ نے یہ کہا، جس طرح کرسچینٹی میں وہ کہتے ہیں کہ جیزس نے یہ کہا۔ You see, they don't see کہ اللہ نے یہ کہا، گاڈ نے یہ کہا، وہ یہی کہتے ہیں کہ جیزس نے یہ کہا۔ تو یہاں بھی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ پروفٹ محمد نے یہ کہا، پروفٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ میں کہا۔ سچ والا جی کی بات سمجھ گیا، میں بس میں آپ کو شاید میرا اشارتاً پھر میں نے جو اگلا نقطہ سوال، کیا رکھا آپ کے سامنے پاکستانی پنجابی جی، تو آپ میرا نقطہ سمجھ گئے۔ بالکل میں جو سچ میں نے والا جی اگر ہاں مائنڈ نہ کیجیے تو اس پہ ایک دو اور سوالات ہیں میرے۔ جی ہاں ضرور جی جی ایک تو یہ کہ یہ واقعی میں مجھے گریوٹی سمجھ آئی ہے اس بات کی، لیکن یہ کیا بہت ہی باریک پوائنٹ نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم سمجھ لیں؟ کیا توپ سے مکھی مارنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ یہ تو لوگوں کو سمجھ آتے میں ایکس مسلم ہوتے ہوئے مجھے ابھی اچانک آپ سے بات کرتے ہوئے ہی ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا، تو کیا ہم اور مواد نہیں یوز کرتے؟ اور ساتھ ہی اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کاتبین کہتے ہیں،
لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں اسٹڈی کرتا ہوں کہ قرآن نے کس کس موقع پہ محمد نامی شخص کو کس کس طرح فائدہ دیا. اگر ہم سورہ تحریم کی بات کر لیں, ہم حضرت زینب کے ساتھ نکاح وہاں والا محمد نہیں ہے واقعہ, نا, وہ سورہ محمد نجم نہیں والا. ہے. نہیں جی وہاں محمد کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں جہاں آپ ذکر لیکن کر رہے ہیں. اس حدیثوں کے ساتھ اگر ہم نہیں, حدیثوں کی بات خیر ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن میں حدیثوں کی بات میں نہیں کرتا نا. اگر آپ اس کو حدیث کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک الگ پہلو ہے. اگر ہم میں تفاسیر صرف پر جائیں, قرآن کے نہیں, میں تفسیر پر بھی نہیں جاتا, نہ میں تفسیر پر جاتا ہوں, نہ ترجمے پہ جاتا ہوں, نہ حدیث پہ جاتا ہوں, نہ تاریخ پہ جاتا ہوں. میں صرف قرآن کے متن پر جب غور کرتا ہوں تو جب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کسی ایک بھی آیت میں اللہ خود متکلم نہیں ہے, یہ بات تو طے ہو گئی. ٹھیک بالکل ہے. اب رہی بات یہ کہ اگر ان کا دعویٰ کیا ہے, مومنین کا دعویٰ جو ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے اور ان کا منہ بولا نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے. دیکھیے یہ دو دعوے بھی پورے قرآن کی کسی ایک بھی آیت سے ثابت نہیں ہوتے. دیکھیں ذرا, مطلب میں یہ بات, یعنی اگرچہ کہ آپ شاید یہ جو ہے اس سوال کی گہرائی کو پتہ نہیں آپ نے جو ہے اس کو اس گہرائی میں جا کر اس کو غور کیا ہے, نہیں میں نہیں جانتا, لیکن میرے نزدیک یہ دونوں سوال انتہائی جو ہے اہم ہیں. ارے سچ والا جی, السلام علیکم. میں بھی وعلیکم السلام. میں ایک بات یہ کہہ دوں, میں بھی جیسے یہ پاک پنجابی صاحب سوچ رہے تھے ایسا میں بھی سوچتا تھا, لیکن آپ پہلے ایک جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ مجھے بعد میں صحیح یوں لگنے لگا کہ بھائی اس کتاب کا اور کسی اور کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب جو ہے ایک خالق کائنات کی ہے, اس نے بنایا ہے سارے انسانوں کے لیے اور ان کو بدترین سزا دے گا, جہنم میں بھر دے گا جو اس کو مانے گا نہیں. اس کا اسٹینڈرڈ کسی اور کتاب کے اسٹینڈرڈ سے ملایا نہیں جا سکتا, نمبر ون بات. تو ایسی کتاب میں تو فرسٹ پرسن میں ہونا ضروری تھا, لاجیکلی یہ بنتا ہے, اور یہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جھول ہے, کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ذرا دیکھیے پاک پنجابی بھائی کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی, طے ہو جائے گی, خود مسلم علماء اگرچہ کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے اتنا کڑوا گھونٹ نہیں پئیں گے, اگرچہ کہ وہ سمجھ گئے. جس وقت مفتی صاحب کے پاس میں نے یہ بات جو ہے ببانگ دہل کہی تو انہوں نے کہا تو کیا ہوا, اگر اللہ فرسٹ پرسن نہیں ہوا تو کیا ہوا. ہاں, یہیں پر جو ہے ان کا چور پکڑا گیا. تو کیا ہوا, کیا مطلب بھئی, اس کا مطلب یہ اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں آنے والے وقت میں, اس کا ان کو مفتی صاحب کو جو ہے اس کا یعنی ادراک نہیں ہے, مفتی صاحب کو ادراک نہیں ہے کہ کل کے دن کیا ہوگا کہ اگر یہ اللہ فرسٹ پرسن نہیں ہے تو پھر یہ فرسٹ پرسن کون ہے اس کتاب میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال نہیں ابھرے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کسی کو پرائم منسٹر لیٹر لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ میں یہ لکھ رہا ہوں اور میں یہ تمہیں یہ کہہ رہا ہوں. اب جو لے جانے والا ہے اس کا بیچ میں عمل دخل تو نہیں ہوگا, جو بیچ میں لیٹر لا رہا ہے اس کا تو عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے نا. وہ جو آدمی اوپر سے لیٹر بھیج رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم نامہ میں تمہارے نام پہ بھیج رہا ہوں, میں فلاں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں, کیسا کرو. اب مثال کے طور پہ اور ایک بات بھی یہ ہے ہماری اسٹرانگ پائلٹ جی کہ اگر یہ کتاب میں صرف جو ہے نظمیں ہیں, غزلیں ہیں, جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں تو چلو ٹھیک ہے, اس میں فرسٹ پرسن کون ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں, لیکن اس میں احکام ہیں, اس میں احکام ہے اور اتنے خطرناک احکام ہیں کہ جن کا تعلق انسان اور اس کی دنیاوی زندگی سے ہے. ابھی کوئی اس میں سچ والے جی میں کمپلیٹ نہیں کر پایا, سوری آپ کو میں نے کاٹا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لیٹر اتنے احکامات آ رہے ہیں تو وہ تو پوسٹ مین کو تو کوئی ایڈریس نہیں کرے گا کہ تم یہ فلاں چیز ہے. اگر سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, یہ تو ریٹن چیز ہے نا ہمارے پاس, یہ تو قرآن تو ریٹن ورڈ ہے. ایگزیکٹلی. سو اگر ریٹن چیز ہے اور باقی آتی دنیا تک اس کو رہنا ہے تو اس کو ہر انسان کو ایڈریس کرنا ہے, بلکہ جنرل انسان کو ایڈریس کر کے کہنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور دوسری چیز ہمارے پاکستانی پنجابی جی دیکھیں, اب جس طرح سے اسٹرانگ پائلٹ جی نے جو کہا ہے کہ یہ بات واقعی اتنی اہم ہے نا. اب اگر اس میں صرف جو ہے نظمیں ہیں, غزلیات ہیں تو تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
بھائی فرسٹ پرسن ہے نہیں ہے، ہم کیا لینا دینا ہے، کیونکہ ان نظموں کا اور غزلیات کا تعلق ہر انسان سے نہیں ہے، لیکن جہاں احکام ہیں اور شرعی احکام ہیں اور اس کا تعلق انسان کی براہ راست زندگی سے ہے، تو یقیناً جو ہے یہ سوال ہم جیسے کوئی بھی اٹھائیں گے کہ بھئی اگر یہ اس طرح کے احکام دیے کون ہے وہ جو ہم کو اس طرح کے احکام دے رہا ہے؟ بھئی انسان کو قتل کے احکام دینا کیا سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے؟ اچھا نبی حرض المؤمنین علی القتال کون کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں، کہ جو ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی تم مومنوں کو جو ہے جنگ پر ابھارو. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض، یہ نبی کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے یہاں تک کہ زمین پر خون نہ بہا ڈالے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم النار. یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے بتائیے؟ سچ والے ہم جی صرف یہ کہہ کر جو ہے انسان چپ ہو جائے گا کہ نہیں بھی کوئی بھی لکھ دے، نہیں. اور جناب کوئی اس کا وٹنس نہیں ہے، ہاں کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے. اور وہ سب بھائی دیکھیں کہ اس میں نہ تو اللہ فرسٹ پرسن ہے، نہ جسے محمد کہا گیا وہ سیکنڈ پرسن ہے، تو آخر یہ کون ہے؟ اس میں یہ ساری باتیں لکھ کون رہا ہے؟ کون یہ ساری باتیں ہم پر تھوپ رہا ہے؟ بھی ہم اہل زمین پر کون ہے وہ؟ اس کو یہ رائٹ کس نے دیا؟ اور خالق کائنات جو ہے وہ چوری میسج بھیج رہا ہے. کس کا ڈر ہے بھائی اس کو؟ سوچیے ذرا. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی وہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں اس طرح کی باتیں اس انداز میں نہیں آئے جس انداز میں خود مومنین کہتے ہیں. ایون اگر آپ بائبل کو بھی لے لیں گے تو اس میں جو ہے جو ریڈ لائنز ہے، جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، شاید جو ہے اسٹارم پائلٹ اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ جس کا وہ حصہ جو ریڈ لیٹرز میں ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے جیزس کے براہ راست کلمات ہیں. اچھا آپ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق جیزس کرائسٹ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ خود خدا ہیں، اور خود قرآن بھی ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کلیمت اللہ کہہ رہا ہے، وہ روح اللہ کہہ رہا ہے. گویا کہ وہ اللہ کے ثانی ہیں، اللہ کے براہ راست نائب ہیں، یا بلکہ اللہ کے ہمسر ہیں. اگر ہم سب قرآن کہہ رہا ہے ان کو. اگر ہم سب میں اللہ کی روح ہے تو حضرت عیسیٰ کو صرف روح اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن تو ایکسپٹ کر رہا ہے ان کو روح اللہ. جی ہاں. اچھا اور دیکھیں باتیں ہیں ایسی صورت میں تو اب قرآن کا معاملہ دوسری تمام کتابوں سے مختلف ہو گیا. اچھا جی، اب اگر میں کسی اور کتاب کے بارے میں سوال نہ اٹھاؤں تو بھی چل جائے گا، لیکن قرآن پر تو مجھے سوال اٹھانا چاہیے نا. اچھا جی بولیے بھائی. ارے سوری، میں مطلب انٹرپٹ کر رہا تھا، معافی چاہتا ہوں. دیکھیں جی، یہ مائکروسافٹ کمپنی ہے، اس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں. ساری جو ان کو کہنا ہوتا ہے آپ کو چوائس نہیں ہوتی. تو اللہ میاں کی تو نالج یہ مائکروسافٹ کمپنی ہے یا جو ایپل ہے ان سے تو اوپر ہونی چاہیے نا. تو وہ خود ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، سب میں ترجمے بھی اور لینگویج بھی اور جو کچھ بھی ہے. جبکہ ہم قرآن کا معاملہ ڈے ون سے دیکھ رہے ہیں، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے کہ پوچھیے مت. سمجھو یہ کتاب آج تک جو ہے ایک ڈھنگ کی کوئی شکل میں آئی نہیں سکی. کسی بھی اینگل سے دیکھیں گے یہ بے تکی اور بے ڈھنگی کتاب ہے. چلو جس میں کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے مومنوں کی طرف سے کہ اللہ اپنے شایان شان نہیں سمجھتا کہ وہ فرسٹ پرسن میں ایڈریس کرے اور وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ایڈریس کر رہے ہیں؟ نہیں بھئی، اب اگر اس طرح سے اگر شایان شان نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کو ہم سے کچھ کہنے کا حق بھی تو نہیں ہے نا. بھی کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ جو ہے قتل کرو انسانوں کو؟ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی دو تقسیم کر کے ایک گروہ کو کافر کہہ دے اور ایک کو مومن؟ ساری مراعات جو ہے صرف مومنین کے لیے، اور کافر کو جو ہے شر البریہ کہہ دے. اس کے ساتھ جو ہے اس کو نجس کہے، اس کو ناپاک کہے، اس کو خنزیر کہے، اس کو کتا کہے، گدھا کہے. کیا یہ ساری باتیں اللہ کی ہیں؟ خالق کائنات ایسی باتیں کرتا ہے؟ جو اس کو ماننے والا ہے اس کے لیے سب کچھ، جو نہ ماننے والے کے لیے کیا ہے؟ کیسے کیسے عذاب ہیں سوچیں. نفرت ہے، کراہیت ہے، بغض ہے، عناد ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے کافروں کے لیے. پاک پنجابی جی، انہوں نے تورات کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آن اللہ، میں اللہ ہوں، آئی ایم. وہ تو اس میں انہوں نے کہا ہے تورات کے اندر، اور یہ قرآن میں بھی آیا اور اس کے حوالے سے. وہیں کی بات نقل کی گئی ہے، اصل میں وہ وہیں کی بات نقل کی گئی ہے. جی ہاں، وہاں کی بات نقل کی گئی ہے کہ لیکن وہاں کہا گیا کہ آن اللہ، انہوں نے کہا ہے فرسٹ پرسن میں.
جی اور جی اگر کوئی آدمی جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا جو مومن کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ جی آپ اتنے پاورفل آتے ہیں کہ آپ نے ساری کائنات بنائی ہے یونیورس، اور میرے مطلب نماز پڑھنے سے یا کچھ بھی کرنے سے آپ کی ذات پہ کیا فرق پڑ جائے گا جی؟ اچھا، ویسے بھی اگر اللہ کو کلام کرنا ہے تو کیا اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا بھائی؟ اس کے اندر کون سا ایسا عیب ہے؟ وہ کسی خاص سے کیوں کلام کر رہا ہے؟ بالکل بالکل بھائی مسلمانوں کے نبی سے تو کلام نہیں کیا اس نے. اس کتاب کے اندر کتاب کس کو دی گئی؟ موسیٰ کو. اور کلام کس سے کیا جا رہا ہے؟ موسیٰ کو. تو پھر آپ یہ کہہ دو مسلمانوں کی یہ کتاب موسیٰ کی ہے، اپنے نبی کو کہاں سے گھسا رہے ہو اس میں؟ نبی کون ہے آپ کا؟ کون ہے؟ یہ تو قرآن سے ثابت ہی نہیں ہوتا. آپ کو سارا سچ جھگڑا ایسا تو یہ ہے نا بھائی. جی جی معذرت، وہ اصل میں تھوڑا بہت لیگ ہوتا ہے تو وہ انٹرپٹ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. اچھا جی جی، آپ کو کیا اگر ربط میں آپ اس کو جو میں نے کچھ صورتیں مینشن کی وہ اس کی سورس تو میں تفسیر ہی لے رہا ہوں، لیکن اگر آپ صرف ٹرانسلیشن پر بھی جائیں تو کیا آپ کو ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ کافی ساری آیات یا صورتوں کا پولیٹیکل فائدہ ایک ہی انسان یا ایک پرٹیکولر بہت ہی تنگ قسم کے گروہ کو ہو رہا ہے، جو کہ نبی ہی جس کو ہم نبی ہی تصور کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا تو ہے. صحیح بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ کا جو ہے جس طرح سے آپ کا جو غور و خوض ہے، آپ کا جو ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے، بات بالکل صحیح ہے. یا تو نبی کہہ لیں آپ، یا پھر نبی کو بھی جس کو نام رکھا گیا محمد، وہ بھی ایک تغرے کے طور پر رکھ کر اس کے پیچھے کسی اور کے فائدے ہوتے رہے. کافی زمانے تک چلتا رہا ہے سلسلہ. ایسا ہو سکتا ہے اللہ اور رسول، اللہ اور جو ہے رسول یا اللہ اور محمد کو سامنے تغرے کے طور پر ڈھال بنایا گیا، اور پیچھے سے ان کی کارستانیاں چلتی رہی، ان کی منمانیاں چلتی رہی. جنہوں نے لکھا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا، کیا کچھ نکالا. کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. بھائی مسلمان جسے اپنا نبی کہتے ہیں، ان کے زمانے کا کوئی مکمل قرآن تو دنیا میں ہے نہیں. اب رہا آج کا جو قرآن، پریزنٹ ڈے جو قرآن ہے، یہ کب لکھا گیا؟ تو جتنی تاریخ ہمارے سامنے ہے قرآن کو لے کر، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ 8ویں 9ویں 10ویں عیسوی میں جا کر یہ قرآن اس شکل کو پہنچا. تو اب ہم کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایز اٹ از ہے؟ پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ڈالا گیا، کیا کچھ نکالا گیا. کس کے پاس کیا ثبوت ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے بتاؤ بھائی. ثبوت تو وہ ہوتا کہ مسلمانوں کا نبی اپنی زندگی میں اس کو کتابی شکل دے کر، اور جو ہے وہ کسی اپنی امت کے کسی جو ذمہ داران ہیں ان کے حوالے کر کے جاتا. تب تو ہوتا ہے بالکل کوئی ڈھنگ کا کام. اس معاملے میں مسلمانوں کا نبی بھی اور مسلمانوں کا اللہ بھی دونوں کے دونوں بے ڈھنگے ثابت ہوئے ہیں. دونوں کے دونوں سراسر بے ڈھنگے. سچ والا جی، آپ نے یہ اتنا مشکل راستہ کیوں چنا؟ آپ جیسے آپ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، آپ بہت اور بھی پوائنٹس فروغی طور پہ یعنی سائڈ لائنز پہ ہی آپ بہت اور اچھے پوائنٹس دے کر بھی لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں، لیکن آپ نے سب سے ٹفسٹ پوائنٹ چنا جو کہ شاید لوگوں کو سمجھتے ہی ہفتے لگ جائیں. خیر لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی، ایسا نہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن کچھ لوگ ہیں شاید ابھی نہیں سمجھے ہوں گے. لیکن مجھے لگا کہ میرے نزدیک ہو سکتا ہے بھی آپ میری اس بات سے اتفاق کریں یا جو ہے اختلاف کریں، یا آپ کو حق ہے. مجھے ایسا لگا کہ یہ پوائنٹ کیونکہ آج تک اس کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا، اب تک یہ پوائنٹ انٹچ تھا، میں نے پہلی بار اس کو ٹچ کیا ہے. سچ والے جی جی ایک ذرا تھوڑی سی میں آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑی وضاحت کر دیں. جی جی کہ ہم مسلمان علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ کم تر ہیں، اور وہ علم جو وحی سے دیا گیا ہے وہ سب سے افضل ہے. جی ہاں جی. آپ ذرا غور کیجئے کہ ابن اسحاق کے مطابق جب پروفٹ غار میں سو رہے تھے، یہ ابن اسحاق جو پہلے رائٹر ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جب وہ غار میں سو رہے تھے تو فرشتہ آیا، انہوں نے فرشتے نے ان کو سینے سے لگایا زور سے اور کہا کہ پڑھو. پروفٹ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں نے کہا پڑھو. تو تیسری دفعہ گھبراہٹ کے عالم میں پروفٹ نے کہا کہ کیا پڑھوں. تو فرشتے نے ان کو تختی دکھائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو وہ باتیں یاد رہ گئیں، اور پھر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی. اب ان دونوں باتوں کو جو اس کا جو ابتدائیہ اور اختتامیہ ہے، اس کو وہ کھا گئے ہیں بعد کے رائٹر
क्योंकि इससे बात कोई ये लगता है कि वो सिर्फ ख्वाब था, तो ख्वाब की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती है। तो ये तो एक अलग इशू है। मेरे जो पॉइंट अभी वो ये है कि आप जरा गौर कीजिए, जो पहला मुकालमा फरिश्ते का नबी से हो रहा है, तो वहां कहा जा रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जी जिसने इंसान को इल्म सिखाया कलम से। जी अब ये इल्म यहाँ कलम से इंसान के सीखने की बात हो रही है। सही तो ये होना चाहिए था जिसने इंसान को इल्म सिखाया वही से, ओके। जी लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की जो बैक माइंड में सबकॉन्शियस में बात बैठी है, जो कि हम जानते हैं ये उनका अपना कलाम है जी, और वो इसलिए, और तख्ती का कॉन्सेप्ट इसलिए कि मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। आपको जानते होंगे कि जब इजिप्ट में जब लैंग्वेज डेवलप हुई, हायरोग्लिफ्स जी जो पिक्टोरल लैंग्वेज है, पिक्टोरल तस्वीरों लैंग्वेज, से, जी हाँ जी 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 हाँ तस्वीर से जुबान है। जी सुमेरियन की जुबान जो थी वो उसमें टैबलेट्स में बोस करते थे उसको प्रेस करके, और जी। उनकी राइटिंग इनसे डिफरेंट थी। लेकिन हाँ। जब ये लैंग्वेज डेवलप हुई तो उस वक्त के जमाने के मुताबिक उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। उससे पहले लोग सिर्फ बोल के बात किया करते थे, और ऐसा उनके पास कोई तरीका नहीं था कि वो अपनी अदम मौजूदगी में किसी को कोई बात कह दें या किसी के लिए कोई बात छोड़ जाएं। तो इस जी हाँ। जबान को उन्होंने कहा हायरोग्लिफ। ग्रीक्स ने कहा, मतलब ये हायरो का मतलब होली, ग्लिफ्स का मतलब कार्विंग, होली कार्विंग इसको कहा गया, यानी होली लैंग्वेज, होली लिखाई। और इसको ये भी कहा जाता था, जिस तरह आजकल हम साइंस को या मैथमेटिक्स को गॉड की लैंग्वेज कहते हैं, उस जमाने में इसको कहा जाता था कि ये गॉड की जुबान है। ठीक है। अब ये देखिए कि जो जूइश स्टोरी डेवलप होती है, वी नो वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने चीजों को लिखा, ओरल ट्रांसमिशन थी। वहां पे क्या हो रहा है कि मूसा कोहे तूर पे जा रहे हैं, तो वहां पे भी वो एक टैबलेट लेके आते हैं जिसपे खुदा की जुबान लिखी हुई थी। उस खुदा की जुबान में कुछ अहकाम थे। आप जरा गौर कीजिए जरा डीपली, तो द लैंग्वेज जो रिटन थी उस टैबलेट पे वो गॉड की लैंग्वेज थी, ओके। अब प्रॉफिट मोहम्मद कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्टली मूसा को, और ये भी ये कह रहे हैं कि जब वही आने से पहले इन्होंने गार में जाना शुरू कर दिया। मूसा भी वहां 40 दिन के लिए गए, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी पहाड़ी में गार में जाना शुरू कर दिया, और प्रॉफिट मोहम्मद को भी टैबलेट दिखाई गई। अब मॉडर्न जमाने में, उस जमाने में वो तो वो टैबलेट लेकर आए, प्रॉफिट मोहम्मद उनकी कॉपी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे भी टैबलेट दिखाई गई। अब आपके सामने मैंने दो इशू रख दिए, और आप मुझे ये बताइए कि जब कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इल्म सीखा, जाहिर है उनको पता था कि ये इल्म किताबों से आता है, ओके। जो कौमें पढ़ी लिखी थी उनके पास किताबें थी, और ये कलम से इल्म आता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद अपनी पहली वही में सबकॉन्शियसली जो ड्रीम में देख रहे हैं वो इकरार खुद कर रहे हैं, और जिस चीज की वो साबित करने जा रहे हैं, ये उलमा साबित करते हैं कि इल्म वही से आता है। पहले दिन से प्रॉफिट मोहम्मद उसकी बजाय ये इकरार कर रहे हैं कि इंसान को इल्म कलम से आता है और लिखाई से आता है। जरा गौर कीजिए इस पे। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं एक बात ऐड करूं स्ट्रॉन्ग पायलट साहब। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है, एक सेकंड ठहरिए। वो जो मूसा से मुताल्लिक जो बातें हैं खुद कुरान के अंदर भी हमको मिलती है, वह अखदल अलवाह, वो जो है, और उसने जो है वो टैबलेट्स को जो है पकड़ लिया, उठा लिया। तो अब वो उसमें कुरान ये भी कहता है कि जो है मूसा को वो टैबलेट्स दिए गए थे। उसके बाद आगे चलकर लोगों ने जो है उसको कागजों पर लिखा, या फिर कागजों के उसको वो सारी बातें जो टैबलेट पे थी उनको मुंतकिल किया कागज के टुकड़ों पर। इस तरह के इशारे हमको कुरान में भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जी, वो तो बहुत बाद में है, वो तो उनकी उसके दौरान उनकी लैंग्वेज भी चेंज हुई, लेकिन स्टोरीज जो है वो ट्रांसफॉर्म दूसरी लैंग्वेज में चली आई। वो ओरल था, लेकिन इन्होंने जब लिखा, जब अपने बेबीलोनियन पीरियड में जाके उन्होंने लिखाई शुरू की, विच इज बिटवीन 3 and 500 BC। तो उनकी उससे पहले जो मूसा तो आए थे 14 BC में,
وہ تو بہت پرانی سٹوری ہے. اوکے, اس سٹوری میں آج ہم نہیں جا رہے, اس سٹوریز کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. لیکن میرا یہ جو پوائنٹ تھا, جو میں آپ سے تھوڑی سی اس پہ ایکسپلینیشن لے رہا ہوں یا ہم تبصرہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, وہ یہ کہ انسان پروفٹ محمد پہلے دن یہ نہیں کہہ رہے کہ علم وہ ہے جو وحی سے دیا جا رہا ہے انسان کو, وہ خود اقرار جا کے وہاں قلم کا کر رہے ہیں. میں آپ کو ذرا اور یہ البرطانوی صاحب سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی اس میں بلکہ ان 5 آیتوں میں اگر آپ دوبارہ اس کو دہرائیں, اس میں کیا کہیں کوئی وحی کا ذکر ہے؟ اچھا جی, میں ایک بات اس میں ایڈ کروں. اسٹام پائلٹ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ ان 5 آیتوں میں وحی کا کوئی ذکر ہے؟ کوئی وحی کا ذکر نہیں ہے, کوئی وحی کا ذکر نہیں, بلکہ اس میں ذکر ہے تو جو ہے علم کو مربوط رکھا گیا قلم سے. پرافٹ محمد پریویس اسکرپٹس کے نالج کی جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے تھرو رائٹنگ, his focal point is that the source of the knowledge is coming through that channel rather than wahi. حالانکہ اس فرسٹ کنفرنٹیشن میں کوئی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہی. جی میں ایک بات اس میں آپ فرمائیے. جی اچھا جی, میں پہلے تو پھر معافی مانگ لوں کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا تھا, مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن یہ آپ لوگوں کا جو علم ہے نا, آپ وے سچوالا جی, اسٹام پائلٹ وے, البرطانوی وے, اور حمزہ صاحب اور پاک پنجابی بھی بہت زیادہ ہے. میرا علم آپ لوگوں کے قریب بھی نہیں ہے, لیکن میں جو سوال کرتا ہوں وہ بالکل ویسے ہوتے ہیں کامن سینس والے. اب جس بات کا ذکر اسٹام پائلٹ نے کیا ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری میں اس طرح آتی ہے کہ وہ فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو پہلی مرتبہ سینے سے جکڑا اور وہ پڑھا تو وہ نہیں پڑھ پایا, دوسری مرتبہ کیا تو وہ نہیں پڑھ پایا, پھر تیسری مرتبہ وہ جب دبایا زور سے تو وہ پڑھنے لگے. اچھا, اب میرا کوشچن یہ ہے کہ کہیں جیسے موٹر گاڑی اسٹارٹ ہوتی نا, نہیں اسٹارٹ ہوئی, نہیں تیسری مرتبہ, یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ میں وہ پہلے دفعہ ان کو ہو جانا تھا. کامن سینس کی بات ہے, یہ کوئی مذہب کا خیز بات نہیں لگتی. جی ہاں, بات صحیح ہے آپ کی. اچھا دیکھیے, اور دوسری بات کامن سینس میں بہت چھوٹا تھا. میں نے جیسا بتایا نا, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں لاہور میں پیدا ہوا بالکل کے سلمس میں, اور انہی لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہوں, اور کراچی کے بھی سلمس میں پڑا بڑا, تو لیکن ابھی نہیں جاتا سلمس میں. لیکن وہ تو میں لوگ بیان کرتے تھے کہ جی وہ جو اسلام آیا تو وہ جہالت کا زمانہ تھا, اور اس میں عرب لوگ جو ہے وہ اپنی عورتوں کو, بچیاں جب ہوتی تھیں لڑکیاں تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو میں نے پوچھا پھر بچے کون دیتا تھا؟ پھر مر دیتے تھے بچے کیا؟ اگر یہ ایسا تھا, ایک آدمی کسی نے کر دیا ہوگا, لیکن it's not a typical, it can be a typical thing. تو آپ اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ عورتوں کو دفن کر دیا کرتے تھے؟ تو بچے کہاں سے ہوئے؟ اچھا, اور ایک باتیں تو خیر وہ اکثر ہوتی رہتی ہیں. وہ اتنی بھونڈی سی جو ہے ان کی دلیل, اتنی بھونڈی ان کا جو ہے ان کا جو دعویٰ ہوتا ہے, یہ اس طرح کے دعوے اتنے بھونڈے, اور پھر جو ہے اس کو ابھی تک بھی وہی رٹا لگاتے بیٹھے ہیں ہمارے مولوی کہ جو ہے عربوں میں جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پر جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ارے بھائی, یہ اتنی بچکانہ بات ہے کہ آج کل کا بچہ بھی جو ہے ایسی باتیں سن کر جو ہے ہنسے گا. آپ سوال نہیں کر سکتے جی, کو بتایا گیا تھا بچپن سے اسی طرح سے. پھر حضرت خدیجہ کے بعد اتنی آنرشپ, اتنی بڑی بزنس کیسے ان کے پاس تھی؟ اگر وہ کوئی عورتوں کے کوئی رائٹس نہیں تھے اس زمانے میں پہلے, تو یہ سب آپ کوشچن نہیں کر سکتے. مطلب رائٹ سارے اسلام سے پہلے تھے, اور یہ رائٹ جو ہے اسلام آنے کے بعد جو ہے سب چھین لیے گئے, ایسا کہہ سکتے ہیں آپ. کامن سینس کی باتیں جو نا وہ اس میں پوری نہیں ہوتی. اب میں یہ جیسے لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی بیگ میں ان کے کتنے بچے تھے؟ ان کے 18 بچے تھے. کسے تھے؟ اس فلاں بیوی سے, فلاں بیوی سے, فلاں بیوی سے, اور جو گھر میں عورتیں کام کرتی تھیں ان سے بھی تھے.